السلام علیکم دوستو، ایک ایسا سوال جو آپ کے دماغ میں کبھی نہ کبھی آیا ہوگا کہ فرعون کی لاش کی ممی کی کس طرح پہچان ہوئی تھی۔ 1891 عیسوی سے پہلے اس دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی لاش کا کیا ہوا، ان کے واقعات کہاں ہے بھی یا نہیں ہے۔ الہامی کتابیں توریت، بائبل، قرآن میں اس واقعے کا ذکر تفصیل سے ملتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل قوم کا پیچھا کرتا ہوا فرعون پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج کے ساتھ مر گیا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے گزرنے کا راستہ دے دیا تھا۔ اس کے بعد اس کا کیا ہوا، اس پر بائبل اور توریت خاموش ہیں، لیکن قرآن پاک میں اس کے بارے میں ایک عجیب بات کی گئی تھی جس کو کسی کی سمجھ میں نہیں تھی۔ پس ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر دیں گے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ سورہ یونس آیت نمبر 92 میں یہ ترجمہ موجود ہے۔ دوستو، یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش ہوا تھا۔ فرعون کے ڈوب کے مرنے کے بعد اس کی لاش کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر نے باہر نکال کر پھینک دیا تھا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں ساحل کے کنارے ایک شخص نے فرعون کی لاش کو پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل میں پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مسالہ لگا کر اسے پوری شان اور احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ حنوط کرنے کے اس عمل کے دوران ان سے یہ غلطی ہو گئی کہ فرعون چونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ پانی میں پڑا رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک سطح جمی رہ گئی تھی۔ مصریوں نے اس کے جسم پر اس سمندری نمکیات کی تہ جمی رہنے دی اور اسے اسی طرح آنود کر کے محفوظ کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، زمین و آسمان نے کافی انقلاب دیکھے جن کی گرد کے نیچے اب سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعونیوں کی لاش زمین کے تہ میں چھپ گئی تھی۔ ان کے نام کتابوں، ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہن میں رہ گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن مجید میں فرعونیوں کے قصے بہت تفصیل سے بیان کیے گئے تھے، اور اسی سلسلے میں قرآن مجید کی ایک آیت میں فرعون کی لاش محفوظ کرنے کی بات نازل ہوئی تھی۔ اس بات پر سب اہل ایمان کا پکا یقین تو تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی ہے اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ 1870 میں مصر کے ایک شہر الحورنی سے تعلق رکھنے والے ایک غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونیوں کی لاش کی طرف جانے والے خفیہ راستے کی رسائی مل گئی۔ احمد عبد الرسول پرانی چیزوں کو چرا کر بیچا کرتا تھا۔ ایک دن درسا نیل کے کنارے سے تسبیح کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا جب اسے خفیہ راستے کا پتہ چلا۔ وہاں پر پرانی چیزوں کے لیے جگہ کھود رہا تھا۔ اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور سپاہیوں کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی، 1891 عیسوی میں دوسری ممی کے ساتھ اسی غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی وہیں ملی۔
اس کے تاقوت اور سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان معاملوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون کی لاش پر جمی نمکیات سے تصدیق ہو گیا کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ نے سمندر میں غرق کر کے بدترین عذاب سے دوچار کیا تھا۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا جس کی تفصیل جاننے کے لیے دنیا بھر کے ماہرین اور سائنٹسٹ وہاں پر چلے گئے۔ طرح طرح کی سائنٹسٹ ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری لاشوں کے نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی ہے۔ اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ 1982 میں فرعون کی لاش جب خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچائی جائے، نیز جمی جرائم کی وجہ سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر فرعون کی لاش کو فرانس لانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے اعلیٰ عہدیدار تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ استقبال کے لیے وہاں موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے سلامی دی۔ فرعون کی لاش کو ماہر ڈاکٹر کے حوالے کیا گیا۔ ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس نے کیا۔ مائکرواسکوپ کے ذریعے سے ممی کے تمام اعضاء کا باریکی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا اس کی لاش میں سمندری پانی کے ذرات ابھی بھی موجود ہیں اور موت کی وجہ پانی میں ڈوبنے سے ہوئی تھی۔ فرعون کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی، یہ بات ڈاکٹر مورس کے لیے حیران کرنے والی تھی۔ ڈاکٹر مورس نے فرعون کی ممی کے بارے میں اور جاننے کی کوشش کی تو معلوم ہوا مسلمانوں کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتری کتاب قرآن پاک میں تفصیل سے درج ہے۔ اسے علم تھا جہاں یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، چنانچہ وہ تجسم کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ وہ سائنسدان تھا تو اس نے اس معاملے میں مصر کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر سورہ یونس کی آیت نمبر 90 اور 92 کا ترجمہ لفظ با لفظ سنا دیا۔ فرعون کے خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا، پھر پانی سے نکل کر اس کی لاش کا ہانود ہو جانا اور پھر وہ بار جدید سائنس کے دور میں محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک ہی جانب تھا اور وہ بہت واضح تھا۔ تجھے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے رکھی گئی کہ انٹرنیٹ پر ایک کلک کرنے پر رسائل اور جرائد، ٹی وی چینل اور عجائب گھر اربوں انسان کی آنکھوں کے سامنے ترس حالت میں موجود ہے، عبرت کے لیے اور سوچنے کے لیے کہ اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے جو سب کا خالق اور رازق ہے۔ ڈاکٹر مورس نے جب قرآن پاک کا ترجمہ سنا تو پکار اٹھا، اللہ سچا ہے، اس کا قرآن سچا ہے اور اس کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سچے ہیں۔ کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔